السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل حرین وائس۔ 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش کی حفاظت کرنے والا شیر ابو الحارث کون تھا؟ امام حسین کے بچپن میں پالے ہوئے اس شیر کو کیوں آزاد کیا گیا تھا؟ یہ شیر آزاد ہونے کے بعد کہاں گیا اور کربلا میں کس طرح پہنچا، اور ابو الحارث شیر نے یزیدی فوج کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ ان تمام سوالات کے جواب آپ کو آج اس ویڈیو میں ملیں گے۔ ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ ایک دن مولا علی خطبہ فرما رہے تھے۔ کچھ لوگ بھاگتے ہوئے آپ کے پاس آئے۔ امام علی نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ایک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ مولا علی نے فرمایا بیٹھ جاؤ، یہ شیر کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ مولا علی کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک بہت بڑے شیر نے امام علی کے قدموں میں سر رکھ کر سلام کیا۔ اس کے بعد شیر نے اپنا چند دن کا بچہ مولا علی کی خدمت میں پیش کیا۔ شیر نے اپنی زبان میں مولا علی سے کہا میں اس کا باپ نہیں ہوں، ماں ہوں، اس بچے کا باپ مر چکا ہے۔ شیرنی نے کہا میں چاہتی ہوں میرا بچہ پل کر جوان بھی ہو جائے اور محفوظ بھی ہو جائے۔ مولا علی نے فرمایا کہ مطمئن ہو کر چلی جاؤ، مجھ علی کا وعدہ ہے کہ اسے یتیمی کا احساس نہیں ہونے دوں گا۔ میں یہ بچہ اسے دوں گا جو یتیموں کی پرورش کر سکتا ہے۔ شیرنی نے کہا کہ وہ کون ہے جو جانوروں کو بھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیتے؟ حضرت علی نے فرمایا میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے، یتیموں کی اس سے زیادہ پرورش کرنا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت علی نے فرمایا امام حسین کو بلایا جائے اور کہا حسین اس شیر کے بچے کو تم لے جاؤ۔ حسین نے بچے کو اٹھایا اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ عربی زبان میں حارث شیر کو کہا جاتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ابو الحارث جوان ہو گیا۔ امام حسین کو شیر سے اور شیر کو مولا سے بہت محبت تھی، کیونکہ مولا کا گھر مسجد کے ساتھ تھا تو وہ شیر باہر بیٹھا رہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور کچھ صحابیوں کو تکلیف اور حسد ہوا کہ انہوں نے شیر کو وہاں سے نکالنے کا منصوبہ بنایا اور سوچا اس شیر کو مدینے میں نہیں رہنے دیں گے۔ آخر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین کا شیر جوان ہو گیا ہے، ہمیں ڈر رہتا ہے کہیں ہمیں کاٹ نہ لے۔ وہ جنگل کی چیز ہے تو جنگل میں ہی اچھی لگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنگل میں چھوڑ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل تمہیں وہ شیر مدینے میں نظر نہیں آئے گا۔ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کے پاس آئے اور پیار سے بولے حسین تمہارا شیر تو جوان ہو گیا ہے۔ امام حسین مسکرائے اور نانا جان کی گردن میں باہیں ڈال کر بولے نانا جان جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا جا رہا ہے مجھ سے محبت زیادہ کرتا ہے اور میرے بغیر بھی نہیں رہتا۔ نبی پاک نے فرمایا بیٹا آپ کے نانا کے صحابی ڈرتے ہیں اس سے، وہ نماز کے لیے آتے ہیں اور ان کو ڈر ہے وہ شیر انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ بیٹا اسے آزاد نہ کر دے۔ یہ کہنا تھا کہ اتنے بڑے بڑے آنسو امام حسین کے رخسار پر آئے، مگر مسکرا کر بولے نانا جان آج کا دن نکال لیں، کل آپ کو ابو الحارث نظر نہیں آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹا آج کے دن کیا کرو گے؟ امام حسین روئے اور فرمایا دیکھیے باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے نکالنے کا نہیں ہے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ مولا تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے آئے تو ابو الحارث نے کہا، مولا علیہ السلام آج اتنی جلدی احسان؟ امام حسین نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی تو ابو الحارث نے کہا، ٹھیک ہے مولا، میں جاتا ہوں، مگر ایک شرط ہے، پھر ایک دن ہماری ملاقات ضرور ہو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تاریخ یاد کرو، 61 ہجری محرم الحرام، میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس تمہیں آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا، مولا آواز کون دے گا؟ کیا آپ آواز دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں۔ پھر پوچھا کہ کیا آپ کا بھائی عباس علمدار آواز دے گا؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ پھر پوچھا، کون دے گا؟ پھر امام حسین روئے اور فرمایا، میری 4 سال کی بیٹی سکینہ سلام اللہ علیہ تمہیں آواز دیں گی، یا ہماری اماں فضا سلام اللہ علیہ تمہیں آواز دیں گی۔ آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر بی بی فضا سلام اللہ علیہ نے ابو الحارث کو آواز دی تھی۔ وہ روز عاشور اور بی بی نے آواز دی، ابو الحارث جلدی آؤ، میرے بابا کے لاشے پر گھوڑے بھاگ رہے ہیں۔ ہائے افسوس، جب ابو الحارث کربلا کی زمین پر پہنچا تو امام حسین کی لاش 7 حصوں میں تقسیم تھی۔ ادریس بن عبداللہ کہتے ہیں، حسین علیہ السلام جب شہید ہو گئے، عمر سعد کے لشکر نے لاش اقصد کو پھر پامال کرنا چاہا تو فضا نے جناب زینب سلام اللہ علیہ سے کہا، بی بی ایک دن میں سمندر میں سفر کر رہی تھی، میری کشتی ڈوب گئی اور میں ایک جزیرے پر پہنچ گئی۔ وہاں پر ایک شیر میرے سامنے آ گیا، میں نے اس سے کہا، اے ابو الحارث، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیز ہوں۔ جب اس نے یہ سنا تو غراتے ہوئے آگے بڑھ گیا اور راستے کی طرف میری رہنمائی کی اور جناب زینب سے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں اسے آواز دوں اور بلاؤں اور اسے بتاؤں کہ یہ لوگ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ بی بی فضا اس شیر کو آواز دیتی ہیں۔ ابو الحوارث ان کے پاس آ گیا اور کہا، اے ابو الحارث۔ شیر نے اپنا سر اٹھایا اور فضا نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے یہ لوگ تمہارے امام کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ یہ ان کا لاشا دوبارہ پامال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر شیر امام حسین کی لاشے پہ آیا اور تیز آواز میں گریہ کرنے لگا اور دونوں ہاتھوں سے جسم اقصد کو چھپا لیا۔ لشکر والے آئے تو شیر کو دیکھا۔ امام سعد نے لشکر سے کہا، یہ فتنہ ہے، اسے جوش نہ دلانا، تم لوگ واپس لوٹ جاؤ۔ چنانچہ سب واپس لوٹ گئے۔ جناب فضا سلام اللہ علیہ نے شیر کے آنے کی خبر بی بی زینب کو دی اور اس طرح امام حسین کا لاشا پامال ہونے سے محفوظ رہا۔ یہ بات واضح رہی کہ یہ شیر ابو الحارث مولا علی کا پالا ہوا تھا، جو کہ خاندان نبوت کا وفادار تھا اور آج بھی مولا علی سرکار سے منسوب ہے۔ جناب بی بی فضا جناب بی بی فاطمہ تو زہرا کی وفادار کنیز تھی، جنہوں نے رحلت بی بی فاطمہ کے بعد بھی ان کے بچوں کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور جناب بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ رہیں اور کربلا میں بھی امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ رہیں۔ ان کی بہن اور بیٹیوں کا سہارا بنی، جنہیں اماں فضا سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں جناب بی بی فضا سلام اللہ علیہ کو 3 دعاؤں کی قبولیت کی سنت بخشی تھی۔
واقعہ کربلا پیش آنے سے قبل وہ 2 دعائیں مانگ چکی تھی، اور ان کی تیسری دعا جو انہوں نے واقعہ کربلا کے لیے سنبھال رکھی تھی، لاشا امام حسین علیہ السلام کو ایک بار پامال کے بعد دوسری بار پامال ہونے سے بچانے کے لیے ابو الحارث یعنی شیر فضا کو بلانا، سلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اسلام امام حسین علیہ السلام پر، ان کے پاک خون پر اور اہل بیت پر۔ کومنٹس میں ایک بار لبیک یا حسین ضرور لکھ دیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور پلیز پریس دا بیل آئیکن تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔